جناب اسپیکر، میں اب انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشن پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا شعبہ تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ یہ شعبہ ملک کی ترقی اور ایکسپورٹ بڑھانے میں نہایت اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ گزشتہ ایک سال میں اس شعبے میں کئی اہم کامیابیاں حاصل ہوئیں، جس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ آئی ٹی کے شعبہ کی برآمدات میں 20% سے زائد کی سالانہ شرح نمو سے بڑھ رہی ہیں۔ اس سال یہ برآمدات 4.5 ارب ڈالر تک پہنچنے کی توقع ہے۔ اس طرح یہ شعبہ برآمدات میں اضافے کے اعتبار سے سب سے تیزی سے بڑھنے والے شعبوں میں سے ایک ہے۔ اس سال مارچ میں 5G اسپیکٹرم کی کامیابی سے نیلامی کی گئی، جسے دنیا کے سب سے بڑی اسپیکٹرم نیلامیوں میں شمار کیا جا رہا ہے۔ اس کے ذریعے 5 شہروں میں 5G سروس شروع ہو چکی ہے۔ حکومت نے رائٹ آف وے چارجز کو ختم کیا، جس کے نتیجے میں 2024 کے 20 لاکھ گھروں کے مقابلے میں 50 لاکھ گھروں میں فائبر لائنز دستیاب ہیں، اور ٹیلی کام ٹاورز کی فائبرائزیشن 14% سے بڑھ کر 18% ہو چکی ہے۔ حکومت نے پاکستان کی پہلی نیشنل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی منظوری دی۔ گزشتہ ایک سال میں 10 لاکھ کے قریب پاکستانی نوجوانوں کو آئی ٹی اور مصنوعی ذہانت کی مہارتوں پہ تربیت دی گئی۔ ڈیجیٹل نیشن پاکستان ایکٹ کے تحت ہم نے ملک میں ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی قانونی بنیاد رکھ دی ہے۔ اس کے تحت نیشنل ڈیجیٹل آئی ڈی، نیشنل ایکسچینج لیئر اور اوپن ڈیٹا ایکو سسٹم جیسے منصوبے شروع ہو چکے ہیں۔ مرکزی حکومت، عدالتی نظام اور پارلیمنٹ میں ڈیجیٹل تبدیلی کا سفر پر گامزن ہے۔ جناب اسپیکر، یہ صرف ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں، بلکہ ریاست اور شہری کے درمیان رشتے کو شفاف اور فعال تر بنانے کی صحیح ہے۔ جناب اسپیکر، 2023 میں ہمارا ملکی قرض ڈیٹ ٹو جی ڈی پی 75% کے برابر تھا، جو پچھلے مالی سال میں کم ہو کر 70.7% اور اس سال مزید کم ہو کر تقریباً 68.5% کی سطح تک آ چکا ہے۔ یہ پیش رفت ایک منظم میڈیم ٹرم ڈیٹ مینجمنٹ اسٹریٹجی پر عمل درآمد کا نتیجہ ہے۔ گزشتہ 2 سالوں میں حکومت نے 4,900 ارب روپے کا قرض قبل از وقت واپس کیا یا سستے قرض سے تبدیل کرتے ہوئے اپنا بوجھ کم کیا۔ ہم نے سرمایہ کاروں اور مصنوعات کی ڈائیورسفیکیشن کو خاص ترجیح دی ہے۔ خاص طور پہ انشورنس سیکٹر کے لیے طویل مدتی زیرو کوپن بانڈ کا اجرا کیا اور شرعیہ اصولوں کے مطابق فنانسنگ کا حصہ بڑھایا گیا، جبکہ بین الاقوامی سطح پر مختلف بانڈز کے اجرا کے ذریعے سرمایہ کاری کی بنیادوں کو وسعت دی ہے۔ ہمارا مقامی قرض کا ایوریج ٹائم ٹو میچورٹی 2024 میں 2.8 سال تھا، جو اب مئی 2026 میں بڑھ کر 3.8 سال ہو گیا ہے، جس سے اس قرض کے ری فنانسنگ رسک میں نمایاں کمی ہوئی ہے۔ ٹیلی کام کمپنیوں کے ڈیجیٹل والیٹس کے ذریعے عوام کو حکومتی بانڈز میں براہ راست سرمایہ کرنے کے لیے مواقع فراہم کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے ہم ہفتے سے 2 ہفتے میں اس کا ایک عملی پلان بھی دیکھیں گے اور اس کی ہم انوگریشن کرنے جا رہے ہیں۔ ان تمام اقدامات کا مقصد یہ ہے کہ ملکی قرض آنے والے برسوں میں نہ صرف کم ہو بلکہ زیادہ متنوع، سستا اور مزید مستحکم بنیادوں پر استوار ہو۔ اب میں SIFC کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، جو پاکستان میں سرمایہ کاری میں فروغ کا ایک اہم انیبلر بن چکا ہے۔ گزشتہ ایک سال SIFC نے 12 مختلف شعبوں میں متعدد مقامی اور بین الاقوامی سرمایہ کاری منصوبوں کو سہولت فراہم کی۔ ان اقدامات کے ٹھوس نتائج واضح ہیں۔ میں 2-3 مثالوں کے ذریعے SIFC کے اہم کردار پر روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ ان میں سب سے پہلے پاکستان اسٹیل ملز کی 6,860 ایکڑ اراضی کو ایک خصوصی اقتصادی زون کے طور پر فعال کرنا ہے۔ یہ منصوبہ ملک میں معاشی سرگرمی میں اضافہ کرے گا۔ تھر کول ریلوے منصوبہ پہ بھی SIFC کی افادیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پاکستان ریلویز اور حکومت سندھ کی مشترکہ مالوی معاونت سے شروع کیے گئے اس منصوبے سے مقامی توانائی کے ذخائر کو قومی نقل و حمل کے نیٹ ورک سے جوڑنے میں مدد ملے گی۔ اس سلسلے کا ایک اور بڑا قدم ویئر ہاؤسنگ کی شعبے کو باقاعدہ طور پر صنعت کا درجہ دینا تھا۔ اس اقدام سے سپلائی چین کی لاگت کم ہوگی اور کئی شعبوں کو فائدہ پہنچے گا۔ جناب اسپیکر، یہ بجٹ ایک واضح اور بامقصد حکمت عملی کے تحت ترتیب دیا گیا ہے۔ بجٹ کی سب سے اہم ترجیح ملک میں پیداواری صلاحیت کو بڑھانا،
اور برآمدات کو فروغ دینا ہے۔ اس مقصد کے لیے ہم برآمدی صنعتوں کو ٹیکس مراعات دے رہے ہیں اور ایکسپورٹ فائنانس اسکیم کے ذریعے ایکسپورٹرز کے لیے وسائل فراہم کر رہے ہیں تاکہ ہمارے ایکسپورٹرز بین الاقوامی منڈیوں میں مزید مؤثر انداز میں مقابلہ کر سکیں۔ برآمدات میں اضافہ ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر کو مستحکم کرے گا، روزگار پیدا کرے اور خوشحالی کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ۔ زراعت ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ ہم نے زراعت کے فروغ اور کسانوں کو آسان قرضہ جات کی فراہمی کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں۔ اسی طرح انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے کو مزید ترقی ہماری ترجیحات میں شامل ہے۔ جناب اسپیکر، یہاں میں واضح کرتا چلوں کہ ملک میں روزگار کی فراہمی ہماری اہم ترجیح ہے۔ اس حوالے سے آگے بڑھنے کا واحد راستہ ایسے کاروباری ماحول کی فراہمی ہے جس میں نجی شعبہ پھلے پھولے، ملک میں کاروبار کو فروغ ملے اور روزگار کے مواقع پیدا ہوں۔ ہمیں قوی امید ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر خصوصی صنعتی شعبے کے فروغ سے ملک میں روزگار کی فراہمی بہتر ہوگی۔ جناب اسپیکر، اس بجٹ کی ایک اور اہم ترجیح اگلے سال کے ٹیکسوں کے بوجھ میں اضافے کی بجائے ٹیکس کمپلائنس اور انفورسمنٹ کے ذریعے آمدن بڑھانا ہے۔ اس حوالے سے نہ صرف ہم جدید انفورسمنٹ اور کمپلائنس نظام کے استعمال میں توسیع لا رہے ہیں بلکہ FBR کی تنظیم نو بھی جاری ہے، جس کی تفصیل میں آگے جا کر بیان کروں گا۔ جناب اسپیکر، خطے کی غیر یقینی صورتحال اور ملکی دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے دفاعی شعبے کے بجٹ میں خاطر خواہ اضافہ کیا گیا ہے۔ بجٹ 26-27 میں ایک اہم ترجیح نوجوانوں کو ہنرمند بنانا اور ضروری وسائل کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے تاکہ وہ اپنے لیے روزگار پیدا کر سکیں اور ملک کی ترقی میں حصہ ڈال سکیں۔ ملک کے کم آمدنی والے طبقے کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی وساطت سے وسائل کی فراہمی میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح دانش اسکول نیٹ ورک کو بھی توسیع دی جا رہی ہے تاکہ کوئی ذہین بچہ وسائل کی کمی کی وجہ سے تعلیم حاصل کرنے سے محروم نہ رہے۔